عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب سے ہم واپس ہوئے، حدیث نمبر ہے 526، کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر، بنو قریظہ کا یہ ہوا تھا پورا، ہم نے پورا واقعہ پڑھا نا، غزوہ خندق پہ یہود سے معاہدہ تھا کہ دشمن کوئی بھی حملہ کرے گا، مدینہ پہ چڑھائی کرے گا، مل کے مدینہ پاک کا دفاع کریں گے، اور اگر کہیں لڑنا پڑا، یہود کو لڑنا پڑا یا مسلمانوں کو، تو مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ احزاب یعنی گروہ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر آگے، عرب کے سارے دشمن، اور انہوں نے آ کر یہود سے کہا کہ تم بد عہدی کرو، پیچھے سے تم مدینہ پہ حملہ کر دینا، سامنے سے ہم۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کی وجہ سے خندق کھود دی گئی تھی، ہم نے یہ پورا قصہ پیچھے تفصیل سے پڑھا، تو پھر دشمن آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن پیچھے سے انہوں نے جو بد عہدی کی تھی، دشمن جب بھاگ گئے ایک مہینہ کے محاصرے کے بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بنو قریظہ کی خبر لیتے ہیں، یہودیوں کے اس قبیلے کی جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، معاہدے کو توڑا ہے۔ پھر آپ نے لشکر کو روانہ کیا اور فرمایا کہ عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے، بنو قریظہ میں پہنچ کے پھر عصر کی نماز ادا کریں۔ تو اب لشکر جو تھا وہ تیزی سے چلا، لیکن عصر کی نماز کا وقت جو تھا وہ رستے میں ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ عصر کا وقت تو ہو چکا ہے، ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن دو گروہ ہو گئے لشکر کے، ایک کہنے لگا نہیں، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے تو بنو قریظہ میں جا کے ہی پڑھیں گے، چاہے وقت نکل بھی جائے تب بھی وہیں جا کے پڑھیں گے۔ لیکن انہوں نے، ایک گروہ نے جن کا ماننا یہ تھا کہ عصر کا وقت ہو گیا تو یہی پڑھ لینی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا اتنی تیزی سے چلو کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر قضا بھی ہو جائے تب بھی وہیں جا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے عمل کیا فرمان کے، اور دوسرے حصے نے لشکر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو اہمیت دی اور عصر جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کے ہی ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا بتلایا گیا، ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول اس طرح سے ہوا، آپ نے کسی پہ بھی خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے ہمارے بہت بڑے جو اختلافی مسئلے ہم نے بنائے ہوئے نا مسلکوں کے آپس کے، وہ حل ہو جاتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے فرمان کا مفہوم لے رہے ہوتے ہیں، بعض اس کے الفاظ کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس کے مسلکی اختلافات جنم لیتے ہیں۔ جیسے بعض جو رفع الدین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث میں یہ ملتا ہے، فلاں صحابی سے بھی ملتا ہے، فلاں سے بھی متواتر حدیث، یعنی متواتر حدیث وہ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ صحابہ کرام سے ملتی ہوں ہمیں، تو جب اتنی متواتر تک جو پہنچ رہی ہے حدیث تو پھر اس پہ عمل تو بنتا ہے۔ تو دوسرا طبقہ کیا کہنا یہ ہے کہ جن صحابیوں نے ذکر نہیں کیا رفع الدین کا، ہم تو ان کی حدیث کو لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے ذکر نہیں کیا، یہ تو عام سی بات تھی، رفع الدین تو کرنا ہی ہے، اس میں بتانے والی کیا بات تھی، انہوں نے اس لیے ذکر نہیں کیا۔ تو ہر کسی کوئی جو ہے وہ اپنے حساب سے مطلب نکال رہا ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ بھی یہاں خفگی کا اظہار نہیں کیا، تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے تعصب میں آ کر کفر کے فتوے نہیں لگانی چاہیے، یا اس کی نماز نہیں ہوئی اس کی نہیں ہوئی ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، برائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کا مفہوم یا فرامین ایسے مل رہے ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ ضعیف حدیث ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک وہی معتبر ہو سکتی ہے، تو بس یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن تعصب میں نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی سنت پہ عمل کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی سنت پہ عمل کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ قریب کون ہے؟ جو زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو یعنی قرآن و سنت کے زیادہ عمل کے قریب سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو سنت سے ثابت ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوں، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اللہ تعالیٰ اطاعت رسول کی توفیق دے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے اطاعت رسول کے خلاف نماز ادا کر رہا ہے یا اپنی کوئی عبادت کر رہا ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور اطاعت کی توفیق دے۔